अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेकिन मैं हूं सना बुच्चा। राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। 211 वोट उन्होंने दिए हैं। द मैन इन क्वेश्चन, जरा एक झलक उन पर। दिसंबर तक जो है हम लोड शेडिंग पर मुकम्मल काबू पा लें। दिसंबर तक जो है लोड शेडिंग पर मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला दिसंबर में हम लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे। दिसंबर में लोड शेडिंग का हम खात्मा कर देंगे। दिसंबर 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 दिसंबर। आप जितना ज्यादा कहेंगे कि जी हम दिसंबर के आखिर तक खत्म कर देंगे, उतना ही आपको सवालात ज्यादा होंगे, इसलिए आप डेडलाइन बिल्कुल ना दें। जो एनर्जी क्राइसिस है मुल्क में, मुझे इसका बखूबी इल्म है और इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द हम इस पर जो है काबू पा लेंगे। इतनी तब्दीली तो जरूर आई है कि राजा परवेज अशरफ साहब ने दिसंबर की बात करना छोड़ दी है और जल्द अज जल्द पर इक्तफा कर लिया है। तो वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब की रुखसती से एक बात तो तय हो गई है कि जो भी नया वजीर आजम आएगा उसे भी स्विस अदालतों को खत लिखने का हुक्म दिया जाएगा। कोया एक और तौहीन अदालत और 5 बरस के लिए एक और नाअहली। अदालती फैसलों तो से आप जाहिर है कि ये वो तारीख है जो मुस्तकबिल करीब में एक बार फिर दोहराई जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि हमारी सियासी क़यादत नाकाबिल फख्र तारीख को दोहराने के दर पे क्यों है? मुमकिन है कि 6 माह की वजारत उज़्मा मिलने से पीपल्स पार्टी के ऐवानों और राजा परवेज अशरफ के घर में खुशियों के दीप जल उठे हों, लेकिन क्या इस तरह के जिद्दी फैसलों से हम मुस्तकबिल के अंधेरों में इजाफा नहीं करते? बात होगी पार्लियामेंट के नए राजा की और पूछेंगे सियासी रहनुमाओं से कि क्या इस इंतखाब से पाकिस्तान में पहले लोड शेडिंग और गैर यकीनी के अंधेरे कम होंगे या बढ़ेंगे। आज की गुफ्तगू में सबसे पहले हमारा साथ देंगे साद रफीक साहब। बहुत शुक्रिया साद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। उनका साथ देंगे वसअतुल्लाह खान साहब, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया वसअतुल्लाह खान साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए ऑन लेकिन टुनाइट। वसअत, क्योंकि इजाजत नहीं देता वक्त, हमें बहुत सारा शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ कवर करना है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि आप इस चीज को कैसे देखते हैं, क्योंकि हमने अभी पिछले 2 घंटों में ट्रांसमिशंस में बल्कि जियो पर ही हमने देखा हामिद मीर साहब मायूस हैं, मालिक साहब मायूस हैं, हसन निसार साहब गुस्से में नजर आते हैं, मुल्क छोड़ने की बात कर रहे हैं। आप बतौर सहाफी आज क्या सोचते हैं? मैं तो खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ कि कितनी अच्छी बात है कि 3 उम्मीदवार सामने आए। कितनी अच्छी बात है कि तमाम जमातें हालांकि आपस में दस्तो गिरेबा हैं, लेकिन उन्होंने पार्लिमानी अंदाज को नहीं छोड़ा। आइन के दायराकार में जो हल हो सकता है नए वज़ीर आज़म के रिप्लेसमेंट का, वो अच्छा किया। मुझे नहीं मालूम कि इसमें मायूसी की क्या बात हो सकती है। मेरे जहन में इस वक्त इटली आ रहा है। इटली में एक वक्त ऐसा आया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 40 साल में 42-43 हुकूमतें आई थीं, गोया ऑन एन एवरेज 8-9 महीने की, लेकिन वहाँ जमहूरी अमल को चलने दिया गया। वहाँ आर्मी नहीं आई, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने कोई ऐसा मसला नहीं किया और आज जो है इटली एक नॉर्मल एक जमहूरी मुल्क है। तो घबराना नहीं चाहिए। ये हो सकता है कि ये कुछ महीने रहें, उसके बाद कुछ और हो जाए। इलेक्शन नहीं रुकने चाहिए, प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए। आप एक दूसरे के साथ जो है डिबेट करें, आप एक दूसरे को जो कह सकते हैं कहें, लेकिन जमहूरियत पे जो ईमान है वो मुसलसल नहीं होना चाहिए। और मुझे आज के शो में कम से कम ये बात नजर आई। अब ये दूसरी बात है कि किसकी शक्ल मुझे पसंद है, किसकी पसंद नहीं है, वो एक अलग मसला है। ठीक है, ओके जी। आजाद साहब, बिकॉज आप ये क्या कहेंगे, तस्लीम करेंगे आप राजा परवेज अशरफ को बतौर प्राइम मिनिस्टर? क्योंकि गिलानी साहब को तो आप तस्लीम नहीं कर रहे थे, वो कन्विक्टेड भी थे, सजा याफ्ता थे, ये तो सजा याफ्ता भी नहीं है। आप तस्लीम करेंगे ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, राजा परवेज अशरफ साहब हमारे पुराने कोलीग हैं। 2002 से हम इकट्ठे हैं इस असेंबली के ईवान में। तजर्बाकार आदमी है, पुराने सियासी कारकुन हैं, नीचे से ऊपर आए हैं, खुले डुल्ले आदमी हैं। ये उनके प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन उनके माइनस पॉइंट्स मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि राजा परवेज अशरफ साहब की मुझे यकीन है अपनी कोई राय नहीं होगी, वो हिज मास्टर्स वॉइस होंगे। और आज मेरे नज़दीक राजा परवेज अशरफ साहब का चुनाव नहीं हुआ, बल्कि आसिफ जरदारी साहब अब पाकिस्तान के सदर तो पहले ही से थे, अपनी हुक्मरान जमात के वो सरबराह भी थे, अब वो पाकिस्तान के चीफ एग्जेक्टिव भी बन गए हैं, डिफेक्टो चीफ एग्जेक्टिव। और वजारत उज़्मा के तमाम इख्तियारात कुल्ली तौर पे अब जरदारी साहब के हाथ में हैं। वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जिन पे हम सब ने तनकीद की, उनकी कमज़ोरियों खामियों की हमेशा निशानदेही की, उनकी फिर भी अपनी एक राय थी। और मुझे ज़ाती तौर पर भी मालूम है कि वो कई जगह पर अड़ते थे। राजा साहब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपनी जॉब और अपना टेन्योर मुकम्मल करेंगे और निहायत फर्माबरदारी के साथ आसिफ जरदारी साहब की अतात करेंगे। ये बात भी काबिल जिक्र है कि बतौर वजीर पानी और बिजली इनकी कारकर्दगी
ناکام ترین یہ وزیر تھے پانی اور بجلی کے پاکستان کی تاریخ میں، اور ان کے دامن پہ رینٹل پاور سکیم کے چھینٹے ہیں، اور یہ بات پوری قوم کو معلوم ہے۔ تو یہ زرداری صاحب نے ان کا چناؤ اسی لیے کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو نیچے سے اوپر وہ لے کے آئے ہیں جس کے بارے میں انہیں یقین ہے کہ وہ ان کے آگے سر اونچا نہیں کریں گے، اور جو حکم دیں گے زرداری صاحب وہ اس کی اطاعت کریں گے۔ آج کا جو دن پاکستانی قوم بھگت رہی ہے، اس میں صرف پیپلز پارٹی ذمہ دار نہیں ہے، اس میں ایم کیو ایم، اے این پی، پی ایم ایل کیو اور پارلیمنٹ کے وہ تمام ممبر جنہوں نے آصف زرداری صاحب جو ہیں ان کے نمائندے کو چنا ہے اپنا ووٹ دے کے، وہ سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ ایک خیر کا پہلو بھی ہے۔ خیر کا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ گیلانی صاحب کی موجودگی میں ایوان کی کارروائی جیم رہی ہے، ہم انہیں وزیر اعظم نہیں مانتے تھے، چنانچہ چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ہو، ایک آزاد اور غیر جانبدار چیف الیکشن کمشنر کا، یا آنے والے دنوں میں کیئر ٹیکر وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ کے معاملات ہوں۔ اگر حالات تھوڑے سموتھ رہے تو راجہ صاحب کے ذریعے ان معاملات پر شاید بات ہو سکے اور بات آگے بڑھ سکے۔ آپ کی تعاون لیکن مجھے یقین ہے، جی، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن سے جی اوکے جی ساتھ صاحب سوری مجھے یقین ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں، میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا آج ابھی وہ الیکٹ ہوئے ہیں تھوڑی دیر پہلے، لیکن میں کہنے پہ مجبور ہوں ان کی سابقہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کچھ نہیں کر پائیں گے اور وہ پاکستانی قوم کو مزید مشکلات میں الجھا دیں گے، ہماری مصائب میں مزید اضافہ ہوگا۔ جی فرمائیے۔ جی چلیں، میرے ساتھ فضل الرحمان صاحب بھی ہیں۔ مولانا صاحب جو آپ نے وقت نکالا آج ہمارے لیے، یہ بتائیے گا کہ جو ابھی یہ کہہ رہے تھے گناہ میں شریک ہیں، اے این پی اور دیگر جماعتوں کا نام لیا ایم کیو ایم کے سمیت، آپ اس میں شریک نہیں تھے، آپ رننگ فار پرائم منسٹر بھی تھے چند گھنٹوں پہلے، آپ نے یہ غیر جانبداری دکھائی ہے یا بوائیکاٹ کیا ہے؟ دیکھیے، جو صورتحال اس ملک کی ہم گزشتہ کئی مہینوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک طویل مدت کے حوالے سے جب پرویز مشرف سے لے کر آج پرویز اشرف پر تان آ کر ٹوٹ رہی ہے، اور ایک یہ کہ گزشتہ جو 4-5 مہینوں سے صورتحال ملک میں بنتی جا رہی تھی، اور جس میں خاص طور پر حکومت اور عدلیہ کے درمیان تصادم کا ایک تاثر عام ہو گیا، اور جیسے کہ ادارے بالکل ایک دوسرے سے متصادم نظر آ رہے ہیں، اور پھر سیاسی دنیا کے اندر جو تلخی پیدا ہوئی، جس کے مناظر آپ نے قومی اسمبلی میں بجٹ اجلاس کے دوران بھی دیکھے، اور پنجاب اسمبلی کے اندر بھی، اور پھر لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے جو پورے پنجاب میں آگ لگی ہوئی ہے، ان حالات میں سیاسی ماحول کے اندر شدت کے ماحول کو واپس اعتدال پر لانا، اداروں کے درمیان تصادم کی بجائے واپس یکجہتی پیدا کرنا، اس خیال سے ہم نے موقع دیا حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں کو کہ وہ اپنے اپنی پوزیشنوں پر جہاں بیٹھے ہیں اس پہ نظر ثانی کر سکیں، اور ان کے پاس کوئی راستہ ہو جہاں ایک متفقہ امیدوار اگر لایا جا سکتا ہے، تاکہ اس ساری صورتحال کو نارمل کر سکے اور ملک کو جمہوریت کی پٹری پہ لا کے اس کے مستقبل کو محفوظ و مستحکم بنا سکیں۔ جی، لیکن ایسی صورتحال میں جب کامیابی نہیں ہوئی تو ظاہر ہے کہ ہمیں غیر جانبدار کی جو پہلی پوزیشن تھی اس پہ واپس جانا، یہ اب ہماری ایک لازمی طور پر ہم نے اپنے اسی موقف کو برقرار رکھنا تھا۔ اب رہی یہ بات کہ موجودہ پرویز اشرف صاحب تشریف لے آئے ہیں، جیسے کہ میرے بھائی نے کہا، رفیق صاحب نے، کہ وہ ہمارے ساتھی ہیں، کولیگ ہیں اپنی جگہ پر، لیکن بات ایک شخص کی نہیں ہے، بات ہے پیپلز پارٹی کی، اس حکمرانی کی، کہ جہاں وہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم ایک آمریت سے جمہوریت کی طرف آئے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ دہشت گردی کے نام پر جو جنگ پرویز مشرف نے شروع کی تھی، اس میں ان جمہوری قوتوں نے، جمہوری حکومت نے کیا تبدیلی لائی، اس میں کیوں اضافہ ہو گیا، فاٹا میں قتل عام کیوں بڑھ گیا، پورے صوبہ پختونخوا میں کیوں آپریشنیں شروع ہیں، بلوچستان میں کیوں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، کراچی میں کیوں قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ اب یہ ساری صورتحال جو بد امنی کی پورے ملک میں آ رہی ہے، اور پھر جس طرح آج انہوں نے اپنے خطاب میں وعدے وعید سنائے ہیں، اگر قوم کو لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے حوالے سے ان کے وعدے وعید یاد ہوں تو اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ قیاس کنز گلستان من بہار مرا، تو اسی سے قیاس کیا جا سکتا ہے
کہ وہ آج کے پورے ملک کے لیے جو وعدے وعید کر رہے ہیں اور روڈ میپ دے رہے ہیں، یہ تو ایک طویل المدت منصوبہ بندی کے تحت تو ہو سکتا ہے، لیکن ان کو زیادہ سے زیادہ ایک قلیل المدت بنیادوں پر کہ اگلے الیکشن تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، اس کے لیے میں کیسے ملک کے اندر ایک مناسب ماحول پیدا کر سکتا ہوں، اور یہ کہ ہم اگلا انتخاب جو ہے وہ کس طرح ایک پرامن ماحول میں منعقد کرا سکتے ہیں۔ تو اب تو ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہے۔ طویل المدت گفتگو جو انہوں نے کی ہے، اگر 4-5 سال پہلے وہ یہ تقریر فرماتے تو سمجھ میں آتی، لیکن اب اس وقت ان کی طرف سے ایسی گفتگو کرنا، جبکہ ایک محکمہ ان کے بس میں نہیں تھا، پورا ملک مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ اس طرز حکمرانی سے اس میں کوئی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اور یہ تسلسل جو پالیسیوں کا ہے کہ جس میں لوڈ شیڈنگ ہے، بے روزگاری ہے، اب افراد میں پیسے بانٹنا، اس سے ملک ترقی نہیں کیا کرتا، کچھ لوگوں کو پیسہ مل جاتا ہے۔ ایسی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے کہ جس سے آپ ملک کے اندر باہر کے انویسٹر کو کہیں کہ آئیں پاکستان میں انویسٹ کریں، اپنے ملک کے لوگوں کو کہیں کہ آپ انویسٹ کریں۔ مولانا صاحب قطع کلامی معاف، لیکن آپ بات کرتے ہیں متحدہ اپوزیشن کی، اور آپ یہ بھی بات کر رہے ہیں، بلکہ آج ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جو کولیشن پارٹنرز ہیں کم از کم وہ متحد نظر آئے، ووٹ تمام جو پرومس کیے گئے تھے وہ ایز پرومسڈ گئے راجہ پرویز اشرف صاحب کو۔ تو یہ تاثر کیوں آتا ہے کہ آپ اپوزیشن کو متحد بھی دیکھنا چاہتے ہیں لیکن امامت بھی آپ ہی کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کی یہ بات صحیح ہے۔ یہی جو پوزیشن ہم نے لی ہے وہ اسی بنیاد پر لی ہے کہ حزب اختلاف کی جو بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نون، انہوں نے یعنی بدقسمتی یہ ہے کہ آصف زرداری تو اپنے حکومت میں شامل اتحادیوں کو سر جوڑنے کے لیے ہمیشہ رابطے میں رکھتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون اپوزیشن کی بڑی جماعت ہونے کے اور ہماری طرف سے مکمل تعاون کی یقین دہانے کے باوجود مجھے یاد نہیں ہے کہ ایک آدھ مرتبہ کے علاوہ انہوں نے کہیں اپوزیشن کی جماعتوں کو بلایا ہو کہ آئے مل کر اسٹریٹجی طے کرتے ہیں۔ کسی حادثے کے موقع پر یہ کہنا کہ آئے ہم مل کر کام کرتے ہیں، یہ بات نہیں ہوتی۔ پالیسی بنانی ہوگی کہ ہم نے مل کے چلنا ہے۔ آج بھی مسلم لیگ نون اپنے صفوں میں بطور پالیسی کے یہ طے کر لے کہ حزب اختلاف کو مل کر پالیسیاں بنانی ہیں، ہم آج بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہیں اور ایک بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے سعد صاحب، کیونکہ ہمارے پاس ہیں سعد صاحب، اگر آپ اسے کامنٹ کرنا چاہیں کہ وہ پالیسی طے دیں کہ ہر چیز جو ہے حزب اختلاف متحد ہو کر کرے گی، کیا یہ ابھی نہیں ہے ممکن؟ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بہت سینئر سیاستدان ہیں، اور میں اس موقع پہ کراس ٹاک بھی نہیں کروں گا، اور میں یہ بڑے ادب سے کہوں گا کہ جو حضرت نے فرمایا اس کے پہلے حصے سے میں پوری طرح اتفاق نہیں کرتا۔ جو دوسرا حصہ ہے وہ بات ان کی درست ہے، ہمیں مل کے چلنا چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سے بات کرنا، معاملات کو طے کر کے آگے بڑھنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس ملک کے سمجھدار ترین اور ماشاءاللہ جہاں دیدہ سیاستدانوں میں سے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کی توقعات پہ کسی طرح پورے اتر سکیں۔ ان کی توقعات، آپ کی جو توقعات ہیں ان پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گی نون لیگ، سعد صاحب کہہ رہے ہیں، فضل الرحمان صاحب، لیکن آپ کیسے اتریں گے توقعات پر لوگوں کی؟ کیونکہ آپ پل میں تولا پل میں ماشا والی پالیسی ہے، 2 گھنٹے تک پہلے کوئی نہیں جانتا تھا آپ کیا کیجیے گا، وہاں جا کر آپ نے کیا، آج آپ کے خلاف نعرے بھی لگے اسمبلی میں، یہ کیوں ہوتا ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے، میں چونکہ پارٹی کا سربراہ ہوں جی، اور میں پارٹی پالیسی پہ بات کر سکتا ہوں، بہتر ہوتا اگر مسلم لیگ نون کی بھی کوئی ایسی قیادت جو پارٹی پالیسی کے حوالے سے ایک با اختیار حیثیت میں بات کر سکتی۔ سعد رفیق صاحب تو میرے ساتھی بھی ہے، مجھے ان سے پیار بھی ہے، مجھ سے وہ بھی پیار کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر آپ کے فورم پر الجھنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں، لیکن میں ان کے ذریعے سے اور آپ کے ذریعے سے ان کو ایک اچھا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حزب اختلاف کو باہمی مشاورت کی طرف لے جائیں، اور حزب اختلاف میں موجود جتنی جماعتیں ہیں ان کی یکساں پالیسیاں ہونی چاہیے، اور مشاورت کی بنیاد پر بننے والی پالیسی میں اعتدال رہتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم مل کر پالیسی بناتے تو شاید بجٹ اجلاس میں یہ ہنگامہ آرائی نہ ہوتی کہ جس کا منظر دیکھ کر مجھے جرأت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس سیشن میں اس ماحول میں آ کر ایوان میں بیٹھ سکوں۔
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फजल रहमान साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। हमारे साथ रफीक साहब मौजूद हैं, हमारे साथ वसतुल्लाह खान साहब मौजूद हैं। हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जितना वक्त हमारे पास बचा है उसमें कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा से भी पूछ सकें राजा परवेज अशरफ साहब की 3 खूबियां हम जानना चाहते हैं एज प्राइम मिनिस्टर, तो पाकिस्तान के लिए क्या कर सकेंगे। आफ्टर द ब्रेक।